بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ویڈیو کیٹ کے اسٹوڈنٹس کے لیے اور صرف کیٹ کے جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کے لیے، تاکہ ان کو پتہ ہو، کیونکہ وہ ایک پورا ٹریک پڑھتے آ رہے ہیں. کیونکہ اب کیٹ میں جو پاکستان میں بچے پڑھ رہے ہیں ان کی، جیسے میں نے بتایا کہ 75,000 ہے، مگر اب اس میں ٹیکس بھی شامل ہے، تو یہ تقریباً 85 کے قریب جائے گا سب ملا ملو کے، جس میں ہمیں اوپر فیس دینی پڑی سب کچھ. شروع کے جو بچے ہیں ان کا تو ٹیکس ہم خود اپنی جیب سے دے رہا ہوں، میں نے دے دیا، باقی آپ لوگوں کا الگ ہوگا، رائٹ. اوورسیز بچوں کا بھی اب دیر ول بی ٹیکس کلیکٹڈ، لائک یہاں پر HST GST کلیکٹ کیا جائے گا. اگین اس کا باقیوں کا میں نے اپنی جیب سے دیا ہے. اینی وے دا پوائنٹ از کہ جو بچے کیٹ کا پڑھ رہے ہیں ان کو جابس کیسے تلاش کرنی ہے، دس از ویری امپورٹنٹ. نا جب آپ کیٹ میں آتے ہیں تو آپ کو نا غنیمہ کے پروجیکٹس میں کام کرنے کی اجازت دی جاتی ہے. تو غنیمہ کے جو پروجیکٹس ہیں اس میں فائدہ کیا ہے آپ کو؟ غنیمہ کے پروجیکٹس میں فائدہ کیا ہے؟ غنیمہ کے پروجیکٹس میں سب سے بڑا جو فائدہ ہے آپ کو وہ یہ ہے کہ آپ کو ہینڈز آن ایکسپیرینس ملنا شروع ہوتا ہے. ایک تو آپ غنیمہ لیبس کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن آپ مختلف جو پروجیکٹس ہیں، جیسے ابھی ایک بہت بڑا موبائل سیکیورٹی کا پروجیکٹ ہو رہا ہے، ویب سیکیورٹی کا پروجیکٹ ہو رہا ہے، جس میں اپلیکیشن بنائی جا رہی ہے، اس کے کنٹرولز ڈیزائن کیے جا رہے ہیں، تمام اس کے فلیگس ڈیزائن کیے جا رہے ہیں. دس از اے کمیونٹی پروجیکٹ، تو اس میں آپ پارٹیسپیٹ کریں گے. اسکاڈا نیٹورک کا پروجیکٹ ہو رہا ہے، اسکاڈا کا بہت بڑا پروجیکٹ ہے، اسکاڈا IoT کا. اس میں اسکاڈا کا نیٹورک بھی بن رہا ہے، اس میں اسکاڈا کی اپلیکیشن کے ساتھ ساتھ اس میں 5 نئے نیٹورکس ہیں، الگ الگ نیٹورکس ہیں ہر چیز کے اوپر، رائٹ. تو وہ بھی بن رہے ہیں، وہ بھی ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ الگ الگ نیٹورکس بنانے ہوں گے آپ کو. الیکٹرک یوٹیلیٹی کا نیٹورک الگ بنانا ہے، واٹر ٹریٹمنٹ کا نیٹورک الگ بنے گا. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. وی ول بی یوزنگ دس ڈیزائن گائیڈ. یہ ڈیزائن گائیڈ ہم یوز کریں گے، اور اس کے اندر جو ہیں، جو سب سے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ پوری ڈیزائن گائیڈ جو ہے ہمارا R&D نیٹورک جو ہے، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ نیٹورک ہے، اس کے اوپر کام ہوگا. اس کے اندر جو 2 کی پلیئرز ہیں جو اس چیز کو ریڈ کر رہے ہیں، وہ عبدالرؤوف ہیں اور محمد حامد ہیں. دونوں CCI ہیں، ایک CCI ڈیٹا سینٹر ہے، ایک CCI راؤٹنگ اینڈ سوئچنگ ہے. مگر دونوں سائبر سیکیورٹی میں آ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے مطلب بیسکلی ایک تو بیچارہ جو ہے وہ تھک گیا ہے آن کال رہ کے، اور وہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے اس انڈسٹری میں آ کے اچھے پیسے کمانے سب کچھ. دوسرا جو ہے اس کے بھی ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو کامیابی عطا فرمائے. یہ دونوں اس چیز کو لیڈ کریں گے. تو یہاں ہمارے پاس 5 نیٹورکس بنیں گے ابھی اسکاڈا میں. ایک مینوفیکچرنگ ہے، ایک پاور یوٹیلیٹیز ہے، ایک آئل اینڈ گیس ہے، ایک مائننگ ہے، اور ایک واٹر ٹریٹمنٹ ہے. اب ان کے نیٹورکس جو ہیں اس میں ان کے بیریئرز کیا ہیں، ریکوائرمنٹس کیا ہیں، یہ پورے ڈاکیومنٹ کے حساب سے ہم ان کا پورا نیٹورک ڈیزائن کریں گے. اور اس میں یہ جو سارے جو پروٹوکالز ہیں، ایتھرنیٹ، IP، پروفی نیٹ، ISO 100 وائرلیس تو خیر اس کو وہ کرنا مشکل ہے، ہارڈ IP، موڈ بس، DNP3، اوپل، اور جو دوسرے امپلیمنٹیبل پروٹوکالز ہیں وہ ہم آپ کو دکھائیں گے. ٹھیک ہے. ماڈل جو آپ کا بزنس ہے، جو آپ کا آرکیٹیکچر ہے، وہ بالکل اسی طریقے سے ہی ڈپلوائے ہوگا، اسی طریقے سے اس پہ کام ہوگا. اینڈ دس از گوئنگ ٹو ریپلیکیٹ اینڈ ممک دا سیم تھنگ. تو آپ جب غنیمہ لیبس میں لاگ ان کریں گے، آپ کو اسی طریقے سے الگ الگ VLANs نظر آئیں گے، اور یہ ساری جو اس کی جو کارونگ ہے وہ حامد اور وہ کیا نام ہے، رؤوف کریں گے. اگین اس میں جتنی بھی جو سلوشنز ہیں وہ تمام رکھی جائیں گی. اس میں روبوٹس بھی ہیں، سینسرز بھی ہیں، ڈرائیوز بھی ہیں، IO کے ڈیوائسز بھی ہیں، HMI بھی ہے، اسٹورین بھی ہے، کنٹرولر بھی ہے، ایوری تھنگ بٹ اوپن سورس. اٹس کمپلیٹلی اوپن سورس، رائٹ. سو دیٹس ون تھنگ. اور جو اس میں پروٹوکالز ہیں وہ سارے کے سارے جو کی IoT کے پروٹوکالز ہیں ان سب کے اوپر ہم بات کریں گے، ان سب کو رکھیں گے. دس از اے فینومینل پروجیکٹ جو آپ لوگوں کو کرنا ہے جو کیٹ کے اسٹوڈنٹس ہیں. ناؤ کیٹ میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ پڑھتے ہیں اس کو، تو آپ جب آپ رجسٹر ہوتے ہیں تو آپ آٹومیٹکلی ہمارے R&D پروگرام میں آ جاتے ہیں. وہاں آپ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اس کمیونٹی میں، اور وہ آپ کا ایکسپیرینس بنتا ہے. ایکسپیرینس لیٹر کی صورت میں جا کے ایکسپیرینس بن کے وہ جاتا ہے آگے، رائٹ. جب ہمارے پاس کوئی کیوری آتی ہے تو ہم اس کا بتا سکتے ہیں کہ ہاں جی فلاں نے ہمارے پاس اتنا عرصے کام کیا، فلاں نے ہمارے پاس اتنا عرصے کام کیا، فلاں نے ہمارے پاس اتنا عرصے کام کیا، اور اس نے یہ سارے پروجیکٹس کیے. دیٹ از دا کی تھنگ. ناؤ کیٹ میں پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ اگر آپ US جاتے ہیں، جیسے US کا جاب بورڈ ہے، ٹھیک ہے نا، Indeed.com آپ US میں جائیں اور آپ صرف لکھیں لینکس، ٹھیک ہے، جو SysOps آپ پڑھتے ہیں تو آپ کے پاس 1 لاکھ کے قریب جاب ہے، 999,000 بیسکلی، ٹھیک ہے نا. جو آپ اس میں بہت ساری ریموٹس ہیں، بہت ساری چیزیں. اگر آپ ریموٹ سلیکٹ کر لیں کہ مجھے صرف ریموٹ دکھاؤ،
تو وہ آپ کو اس ٹائم پہ ریموٹ 21,000 کے قریب جابس دکھائے گا. 100% ریموٹ، فلانا ریموٹ، یہ ریموٹ. اچھا بات یہ ہے جب آپ اپلائی کرو نا سب کے لیے اپلائی کرو، ٹھیک ہے، ہر جگہ سے اپلائی کرو تاکہ سو دیٹ یو آر سلیکٹڈ. دی ادر تھنگ از اگر آپ سس آپس لکھتے ہیں اس کی جابس آپ کو الگ نظر آئیں گی. سس آپس بیسکلی اس کا کلاؤڈ نام ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ کلاؤڈ سیکیورٹی لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی آپ کو جابس الگ نظر آئیں گی 28,000. اگر آپ لکھتے ہیں RHCSA جو ہم پورا کور کر رہے ہیں پورا سس آپس کے اندر، سس آپس کے اندر لینکس RHC سب چیزیں کور ہو رہی ہیں. RHCE کور کریں آپ، ٹھیک ہے، آپ کو جابس نظر آئیں گی. اگر آپ لکھتے ہیں سائبر سیکیورٹی، ٹھیک ہے نا، USA کے اندر، ٹھیک ہے، یہ USA کا ہے، آپ کو الگ جابس نظر آئیں گی 44,000 کے قریب. اگر اب اس میں الگ الگ لیولس کی ہیں، ڈفرینٹ لیولس ہیں. سو یو ہیو ٹو اپلائی فار دا رائٹ لیول. جو انٹری کے ہیں وہ انٹری کے لیے اپلائی کریں. ایکسپیرینس لیول آپ اپنا سیٹ کر سکتے ہیں، مڈ لیول، انٹری لیول، کہ مجھے صرف انٹری کی دکھاؤ تو آپ انٹری لیول میں جائیں گے. ایوری جاب از ڈفرینٹ، ٹھیک ہے. اگر آپ کا تھوڑا سا ایکسپیرینس ہے، پاکستان میں آپ نے IT میں کام کیا ہے تو آپ انٹرمیڈیٹ لیول پہ جا سکتے ہیں. اور اس کو کیونکہ آپ کا پرانا بیک گراؤنڈ IT کا آ رہا ہوگا نا، اس کے اوپر سائبر سیکورٹی انفیوز ہو جائے گی، اس کے اوپر پھر آپ رائڈ کر سکتے ہیں. سو دیز آر دا کی تھنگس. یہی جابس اگر آپ کینیڈا میں دیکھتے ہیں تو کینیڈا میں لینکس کی جاب تقریباً 9,000 کے قریب ہیں. اگر آپ سائبر سیکیورٹی لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، میں راؤنڈ آف کر کے بتا رہا ہوں آپ کو، تو 3,000 کے قریب ہیں، ٹھیک ہے. سو دس از ویئر تھنگز آر. آئی مین دس ول گیو یو دی اپرچونیٹی ٹو ورک اینی ویئر ان دا ورلڈ، ٹھیک ہے نا. سو دس از بگ، دس از ہیوج. سو کہنے کا مقصد یہ ہے اگر آپ اسکاڈا لکھتے ہیں، اسکاڈا کا جو آپ پروجیکٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اسکاڈا سیکیورٹی، تو اس کی جابس بڑی اسپیسیفک ہیں، بڑی اسپیسیفک جابس ہیں، بڑی زبردست جابس ہیں، بڑی ہائی پیڈ جابس ہوتی ہیں. آپ لکھیں 62IEC 62443، ٹھیک ہے، اس کی جابس آپ کو الگ نظر آئیں گی. آپ لکھیں 27,001، ٹھیک ہے، ISO 27,001، اس کی جابس آپ کو الگ نظر آئیں گی. آپ لکھیں PCI DSS، ٹھیک ہے، اس کی جابس آپ کو الگ نظر آئیں گی. آپ لکھیں FFIEC، یہ بینکنگ ریگولیشن ہے، آپ کو الگ جابس نظر آئیں گی. آپ لکھیں GLBA، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہم یہ کور کروا رہے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے، آپ کو الگ جابس نظر آئیں گی. آپ لکھیں SOX، ٹھیک ہے نا، IT آڈیٹر، ٹھیک ہے، اس کی آپ کو جابس الگ نظر آئیں گی. آپ لکھیں بیسکلی پین ٹیسٹر، ٹھیک ہے. سو دا پوائنٹ از کہ ایز آئی سیڈ صرف سائبر سیکیورٹی کے اندر 1 ملین سے اوپر جابس ہیں، کیونکہ آپ کو الگ الگ نا سارے نیمز کو سرچ کرنا ہے، سارے نیمز کو دیکھنا ہے. ڈیجیٹل فورینسکس ہے، اسکاڈا ہے، آفینسو سیکورٹی، سارے نام ہم سب آپ کو دکھا چکے ہیں، بتا چکے ہیں، سب کچھ کروا رہے ہیں. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کیٹ کے پڑھنے والے ہیں وہ جب 3 سے 6 مہینے اپنا پورا کورس ختم کرتے ہیں، یعنی کہ 3 مہینے میں فار ایگزامپل وہ یہاں سے پڑھتا ہوا آ رہا ہے اور وہ آگے آتا ہے اور یہ ساری لیبز ویبز کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور اچھے طریقے سے سارا کام کر لیتا ہے، اور پھر وہ آگے آ کر پڑھنا چاہ رہا ہے. سو جو اسٹڈی پلان دیا ہوا ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے 1 آور کیا پڑھنا ہے 5 days a week، سس آپس کی آپ نے کتنی پریکٹس کرنی ہے، سس آپس جو ہے نا سارا ریل کا کورس ہے، ڈیٹا سائنس کس طرح سے پڑھنا ہے، میتھ فار ایمرجنگ پاتھ ویز ہے، غنیمہ لیبس کیسے کرنی ہے، اور جو 6th ہے وہ آپ کا لنکڈ ان کا پروفائل ڈیولپمنٹ. ویسے لنکڈ ان پروفائل ڈیولپمنٹ آپ 6 months کے بعد کرتے ہیں جب آپ کی ساری چیزیں ہو جائیں. بٹ دا پوائنٹ از دس از وٹ یو نیڈ ٹو فالو. جب آپ جاب سرچ کریں گے تو آپ کو ایک اس طرح کی شیٹ دی جائے گی، کیٹ اسٹوڈنٹس جاب پروگرس، جو آپ بنائیں گے، ڈیٹ وین اپلائڈ فار دا جاب، URL کیا ہے اس جاب کا، کی سرچ کیا ہے، کس طرح سے ہے، کتنی جابس آپ کو اس جگہ نظر آئی ہیں. ہر کنٹری کا الگ ہے. جو US میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ US کے لیے اپلائی کریں، جو کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کینیڈا US کے لیے اپلائی کریں، دونوں کے لیے اپلائی کریں. جو پاکستان میں ہیں وہ US میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور وہ جرمنی اور دوسری کنٹریز میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں، اور وہی پاکستان والے جو ہیں وہ مڈل ایسٹ میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں، رائٹ. اور آپ دنیا میں کہیں پر بھی ہیں، کسی ملک میں بھی ہیں، چاہے انڈیا میں ہے، پاکستان میں ہے، بنگلہ دیش میں ہے، سعودیہ میں ہے، ویر ایور یو آر، وٹ ایور لینگویج یو اسپیک، آپ کوئی بھی زبان بولتے ہیں، جاپنیز ہے، وٹ ایور دا کیسز، آپ اپنی کنٹری میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور دوسری کنٹریز میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں. دس از واٹ نیڈس ٹو بی ٹیکلڈ، رائٹ. سو یہ آپ لوگوں کو بتانا تھا. پلیز یاد رکھیے گا کہ اگر آپ لوگوں نے یہ ابھی ارلی کمیونٹی میں پارٹیسپیٹ کیا تو جو شروع کی جو غنیمہ لیبس ابھی تیار ہو رہی ہیں جس میں آپ کو نا مائننگ انڈسٹری کا نیٹ ورک مل رہا ہے،
آپ کو تمام انڈسٹریز کے نیٹورکس آپ کو جو مل رہے ہیں، دس از پریٹی بگ. یہ آپ کے لیے بہت کام آئے گا، کیونکہ آپ کو ہینڈز آن ایکسپیرینس ملے گا کہ پورے سسٹمز کیسے بنائے جا رہے ہیں، کیسے کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، جو سسٹمز ہیں نا وہ اس طرح سے بنیں گے. میں آپ کو ڈائیگرامس دکھا دیتا ہوں. دیز آر ڈفرنٹ آرکیٹیکچر. تو آرکیٹیکچر جو ہوگا ڈی ایم زی ہے، کور ہے، ڈسٹریبیوشن ہے، ایکسس ہے، اور کنٹرول ہے. کنٹرول لیئر جو ہے ڈفرینٹ ہے، لیول 0 to 2، لیول 3، اینڈ دین لیول 4 and 5 اوپر ہوتا ہے جو ڈی ایم زی، رائٹ. سو پلیز اس پہ توجہ دیجیے گا. میں آپ کو اس کے اوپر اور بھی بات کروں گا، اس کے اوپر اور بھی ہم ڈسکشن کریں گے. اور نیٹورک ول بی اے بٹ ڈفرینٹ، جس میں ایچ ایم آئی، پی ایل سی تمام چیزیں ہوں گی، بٹ اٹ ول بی اے لیڈ اپروچ. ہم لیڈ اپروچ کے اوپر کریں گے اور اس کے اوپر اور مزید کام کریں گے. بٹ دین اگین دس از نیٹورک از گوئنگ ٹو بی. یہ نیٹورک ہمارا ہوگا، اور بالکل اسی طریقے سے پورا ایک ورچوئل نیٹورک ہمارے کلاؤڈ میں اور ہمارے ڈیٹا سینٹر میں بنایا جا رہا ہے، جس میں ڈی ایم زی آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے. کور لیئر اور ڈسٹریبیوشن لیئر سب چیزیں ہیں. تو جن لوگوں نے شروع میں پارٹیسپیٹ کیا وہ بہت ساری چیزیں سیکھ سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں، اور یہ چیز ان کو بہت آگے لے کے جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ آپ لوگوں کو ایک کوئک میں نے رن ڈاؤن دینا تھا چیزوں کا. اس پہ سمجھیے، اس کو دیکھیے، اس پہ عمل کیجیے. اور جیسے جیسے آپ لوگ کیٹ کے لیے رجسٹر ہوتے ہیں، پلیز اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دیں، اس کو پڑھیں. ایز آئی سیڈ 16 سال کی عمر سے لے کر بڑے جتنے عمر کے بچے ہیں سب پڑھ سکتے ہیں، سب کر سکتے ہیں، اور اس کے اوپر محنت کر کے آگے جا سکتے ہیں. دین اگین آپ کا کوئی بھی ڈسپلن ہو، کوئی بھی جگہ ہو، کہیں پر بھی آپ کام کرتے ہو، اگر آپ کو اس وقت، ٹھیک ہے، ان دا نیکسٹ 6 to 9 months اچھی جگہ کام کرنا ہے، دنیا میں گلوبلی کہیں پر بھی کام کرنا ہے، دس از دا رائٹ ٹائم فار یو ٹو گو ان شاء اللہ اینڈ اسٹڈی. یہ میں نے آپ سب لوگوں کو بتانا تھا. ٹھیک ہے، تو پلیز محنت کیجیے، اپنا کام کیجیے انشاءاللہ. اور کوئی بھی میری طرف سے وہ ہو تو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کی ضرور مدد کروں گا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.